بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ظاہر نذیر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ظاہر نذیر ٹی وی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ چین اور امریکہ کی لفظی جنگ تبدیل ہوتے ہوتے جاسوس طیاروں اور بیلسٹک میزائل تک آ گئی ہے۔ چین اور امریکہ کے تعلقات مختلف معاملات میں کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ کیا تجارت ہو، ٹیکنالوجی ہو، تائیوان کا مسئلہ ہو یا ساؤتھ چائنا سی کا، ان دونوں کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ تعلقات دہائیوں کے بعد اپنی پست ترین سطح پر آ گئے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساؤتھ چائنا سی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں آئل اور گیس کے وسیع تر ذخائر موجود ہیں جن پر 5 ممالک اپنا ٹیریٹوریل کلیم کرتے ہیں، جس میں تائیوان ہے، فلپین ہے، ویتنام ہے، برونائی ہے اور ملیشیا بھی ہے۔ اس سی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ہر سال $3 ٹریلین کی یہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے۔ اب کی جو موو ہوئی ہے وہ چین کی لیٹسٹ موو ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق چین نے 2 میزائل فائر کیے ہیں، جبکہ امریکہ کے مطابق 4 میزائل فائر ہوئے ہیں۔ اب یہ 2 میزائل کون سے ہیں اور اس پوری سٹوری میں کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں۔ ذرا اس طیارے کو غور سے دیکھیے۔ یہ وہ طیارہ ہے جو امریکہ کے لیے جاسوسی کرنے نکلا تھا۔ اس کا نام U-2 ڈریگن لیڈی ہے۔ اب اس میپ میں دیکھیں، ذرا لوکیشن کو سمجھ لیں۔ یہ ساؤتھ چائنا سی ہے، یہ پرائسل آئلینڈ ہے اور یہ ہینین آئلینڈ ہے جو کہ چین کے ایک صوبے ہینین کا حصہ ہے۔ یہ صوبہ زہجینگ ہے اور یہ صوبہ قنگئی ہے۔ اب ساؤتھ کوریا ایئر بیس سے یہ طیارہ پرواز پکڑتا ہے۔ امریکہ جتنے بھی طیارے اڑاتا ہے وہ یا تو ساؤتھ کوریا سے اڑائے گا یا جاپان سے۔ یہ جاسوس طیارہ یہاں سے اڑتے اڑتے یہاں پرائسل آئلینڈ اور ہینین آئلینڈ کے درمیان سے گزرنے لگتا ہے تو چین اس کو وارننگ دیتا ہے کہ تم نو فلائی زون میں آ گئے ہو۔ اس کے باوجود یہ ڈریگن لیڈی U-2 اپنی پرواز برقرار رکھتا ہے اور آگے کی طرف جاتا ہے۔ اب چین 2 ڈیفرنٹ لوکیشن سے میزائل فائر کرتا ہے۔ ایک کا نام DF-21D ہے جو کہ زینجینگ صوبے سے فائر ہوتا ہے، جبکہ دوسرا 26B ہے جو کہ قنگئی صوبے سے فائر کرتا ہے۔ دونوں ہینین اور پرائسل آئلینڈ کے درمیان سے گزرتے ہیں اور سمندر میں جا گرتے ہیں۔ چین چاہتا تو B-2 جاسوس طیاروں کو مار گرا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ ایسا کر دیتا تو اس کا مطلب تھا سیدھی جنگ، جو نہ تو امریکہ کے لیے بینیفیشل ہوتی اور نہ ہی چین کے لیے، اور نہ ہی پوری دنیا اس جنگ کی متحمل ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ جنگ ورلڈ وار 3 میں بدل جاتی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ چین نے دونوں میزائل ایک ہی لوکیشن سے کیوں نہیں فائر کی، 2 ڈیفرنٹ لوکیشنز کیوں یوز کی؟ دراصل چین امریکہ کو اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے کہ وہ جب بھی جہاں بھی چاہے میزائل فائر کر سکتا ہے اور اس کے جاسوس طیارے کو بالکل بھی پتہ نہیں لگے گا، وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ اب امریکہ کے لیے یہ بات بڑی تشویش کا باعث ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ U-2 کو پتہ بھی نہیں لگا اور اس کے پاس سے میزائل گزر گئے۔ یہاں امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی فیل ہو کر رہ گئی۔ اب وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ میزائل کیا تھے اور کہاں سے آئے تھے جو اتنی سیکریٹلی آئے اور بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے چلے بھی گئے۔ دراصل امریکہ بار بار نو فلائی زون کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ وہ چین کا صبر دیکھنا چاہتا ہے، اس کی باٹم لائن دیکھنا چاہتا ہے کہ چین کتنا صبر کر سکتا ہے۔ وہ چین کو مسلسل پرووک کر رہا ہے کہ چین کسی نہ کسی طریقے سے پرووک ہو کر کوئی غلطی کر بیٹھے، لیکن یہاں چائنا بہت چالاک ہے، وہ امریکہ کی سازش کو سمجھتا ہے۔ امریکہ آنے والے دنوں میں بھی ایسا کرے گا، وہ فضائی حدود کو وائلیٹ کرے گا، نو فلائی زون میں جائے گا۔ پچھلے مہینے جولائی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ امریکہ کا اینٹی سب میرین وار پلین شنگھائی
سے 100 کلومیٹر کی دوری پر آ گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی امریکہ ساؤتھ چائنا سی میں اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئر بیچ چکا ہے، جس کا نام رونلڈ ریگن اور نیمز تھا۔ اس کے جواب میں چین نے بھی اپنے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بیچ دیے تھے۔ دراصل امریکہ چین کو مسلسل آزما رہا ہے، اس کے صبر کو دیکھ رہا ہے، اس کی باٹم لائن چیک کر رہا ہے کہ کس حد تک چین اس چیز کو برداشت کرتا ہے۔ آئیے اب چین اور امریکہ کی آفیشیل سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ لیو ایگزومنگ جو کہ UK میں ایمبیسڈر ہے، اس نے کہا کہ امریکہ ہماری نارمل ایکسرسائز اور ٹریننگ ایکٹیویٹیز میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ ڈیفنس منسٹر کے اسپوکس مین نے کہا ہے کہ چین کی ملٹری نہ تو USA کے کہنے پر ڈانس کرے گی، یعنی اس کی ہر بات مانے گی، اور نہ ہی امریکہ کو اس بات کی اجازت دے گی کہ وہ اپنی منمانی کرتا پھرے اور چین کے لیے مسئلہ پیدا کرے۔ فورن منسٹری کے اسپوکس مین نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کی حرکت پرووکیٹو ایکشن ہے، یعنی اشتعال انگیزی ہے، جبکہ امریکہ کے ڈیفنس چیف ایسپر نے کہا ہے کہ USA پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سمندری حدود کو دیکھے اور کسی بھی ملک کو 1 انچ سے بھی زیادہ نہ دے، جتنا اس کا حصہ بنتا ہے بس اتنا ہی دے، اس سے زیادہ 1 انچ بھی نہ دے، چاہے اس کا پولیٹیکل سسٹم کتنا ہی مضبوط اور مستحکم کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ چین مسلسل بین الاقوامی قوانین کو وائلیٹ کر رہا ہے، فریڈم آف نیویگیشن آپریشن کو وائلیٹ کر رہا ہے۔ یہ فریڈم آف نیویگیشن آپریشن یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک سمندر میں اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو امریکہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارا علاقہ نہیں ہے۔ امریکہ اکثر اس طرح کے قوانین بنا کر اپنی چدراہٹ ہر خطے میں شو کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں USA کا ری ایکشن کہ ٹرمپ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ USA نے 2 بڑے اقدامات اٹھائے ہیں۔ نمبر 1، چین کی 24 کمپنیز کو بلیک لسٹ کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ چین کی ملٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ چائنا سی میں چین کی معاون ہیں۔ اب چلتے ہیں ان کمپنیز کی طرف جن کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ ان میں شامل ہے گونزو ہیج کمیونیکیشن گروپ، چائنا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کارپوریشن اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری فرمیں، بیجنگ ہونیجیا ٹیلی کمیونیکیشن، گونزو ڈیٹا کمیونیکیشن، چائنا الیکٹرانک ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن، چائنا شپ بلڈنگ گروپ۔ یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ باقیوں کا نام ابھی تک نہیں بتایا گیا، وہ بھی آنے والے دنوں میں شاید بتا دیا جائے۔ جبکہ دوسرا بڑا قدم یہ ہے کہ امریکہ نے چین کے مختلف آفیشلز پر اور انڈیویجولز پر ویزا ریسٹرکشنز عائد کر دی ہیں۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ ٹرمپ نے ایسے سخت اقدامات کیوں کیے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر وہ جیت گیا تو چین کے ساتھ معاملہ سخت کرے گا، اگر جو بائیڈن جیتے گا تو وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات دوستانہ بنائے گا۔ امریکہ اور چین کی سیاست میں اور تعلقات میں نومبر کا مہینہ بہت اہم ہے۔ یہی مہینہ فیصلہ کرے گا کہ حالات کس کروٹ بدلتے ہیں۔ اس سارے ٹوپی ڈرامے کا اینڈ نومبر میں ہوگا، چاہے وہ کولڈ وار ہو یا کرونا۔ نومبر از سو امپورٹنٹ۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔